کملی والے کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ ابو بکر کی انگوٹھی پر الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم کی انگوٹھی پر بندے کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا، یا اللہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عثمان کو سعادت جیسی عظیم المرتبہ زندگی عطا فرمائی، اور پھر شہادت جیسی عظیم المرتبہ موت عطا فرمائی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اسلام قبول کیا، اس کے متعلق دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر علماء نے لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ عثمان بھی وہاں موجود ہے۔ جب عثمان کملی والے کے چہرے کو دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت چہرہ ہے، اور یہ جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا چہرہ نہیں، اور دل ہی دل کے اندر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ چہرہ سچا ہے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ محبوب کے چہرے پر ابھی عثمان نے اسلام قبول نہیں کیا، محبوب کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نگاہ جمائے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اس کے بعد کہا، قرآن کی آیات سناؤ۔ اللہ کے محبوب نے چند آیات عثمان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ عثمان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، جس کی وجہ سے عثمان نے اسلام کو قبول کیا۔ جو دو مختلف روایتیں آتی ہیں، عثمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنا مال جان سب کچھ اسلام پر لگا دی۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت والے ہیں کہ جس کے گھر کے اندر، کہ جس کے نکاح کے اندر محبوب خدا کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح کے اندر آئی۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عثمان کے نکاح کے اندر آتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے محبوب رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں واقعہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب فاتح کی حیثیت سے مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آگے سے ایک صحابی نے بتایا، یا رسول اللہ کی تقدیر پر آپ راضی ہو جائیں، آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی ہم اس کو قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبی کی طرف جانے کی بجائے، مسجد نبی کی طرف جانے کی بجائے جنت البقیع کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آقا اگر آپ کا حکم ہو جو ہے قبر سے مٹی ہٹا دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا جو ہے چہرہ دیکھ لیں۔ اللہ کے محبوب نے شرف فرمایا، نہیں عثمان، میں اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میری بیٹی کا اور میرا جو ہے ملاقات ہماری جنت کے اندر ہوگی۔ اس انداز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے غزوہ بدر کے اندر فتح یاب ہونے کے بعد مدینہ طیبہ داخل ہوتے ہیں، آگے بیٹی کا صدمہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں عثمان جو ہے پریشان ہے، اور پریشان ہی عثمان کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن پوچھا، عثمان کیا بات ہے؟ جب بھی تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تم پریشان نظر آتے ہو۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بتاؤں،
آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا جو سیدہ رقیہ کی وجہ سے تھا، میں آپ کا داماد تھا، وہ جو میرا تعلق تھا، جو آپ کے ساتھ نسبت تھی، آج وہ ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوتا ہے، عثمان پھر پریشان ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، عثمان میں تیرے سے اتنا راضی ہو چکا ہوں، عثمان میں تیرے سے اتنا راضی ہو چکا ہوں، تو نے میری بیٹیوں کو بڑا سکھ پہنچایا۔ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت کے اندر اگر عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی، تیسری روایت کے اندر اگر عثمان میری 200 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ میں عثمان تیرے سے اتنا راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح کے اندر آئی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی اور رسول کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح کے اندر نہیں آئی۔ یہ عظمت، سعادت، فضیلت، رفعت، بلندی اور مقام اور شان اگر ملا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ عثمان تو بڑی نصیبوں والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑے مقدروں والے ہیں، کہ جس کے نکاح کے اندر سرور کونین کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم نکاح کے اندر آئی، اور جس کا متعلق ساری کائنات کے سردار نے ارشاد فرمایا، عثمان عثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ جس کے لیے کملی والا دعائیں کر رہا ہے، وہ عثمان کتنی عظمتوں والا، کتنی رفتوں والا، کتنے مقام اور شان والا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمت، مقام اور شان عطا فرمایا۔ ایک کیا ہوتا ہے، اللہ کے محبوب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے مجمع ہے، ابو بکر آئے، محبوب کی پنڈلی مبارک جو ہے جس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابو بکر آئے، محبوب جو محفل میں آ کر بیٹھ گئے، محبوب نے پنڈلی کو چھپایا نہیں، فاروق اعظم آئے، پنڈلی کو چھپایا نہیں۔ جو ہی عثمان غنی اس مجلس میں آتے ہیں، محبوب اپنی پنڈلی کو چھپا دیتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے پنڈلی کو چھپایا نہیں، عثمان آیا، آپ نے پنڈلی کو چھپا لیا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان تو بڑا شرمیلا ہے، عثمان تو بڑا شرم و حیا والا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، اس لیے محبوب نے پنڈلی چھپا لی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب ابو بکر و عمر، عثمان ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں، پہاڑ خوشی سے جھومنا، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، ابو عثمان کو بھی شہادت کی بشارت دی، اور عثمان غنی نے اللہ سے دعائیں بھی یہی کی، اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور 2 رکعت نفل کی نیت کرتے، اور ایک رات میں 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن جو ہے پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں، اتنا ڈرنے والے ہیں، عثمان کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا، آنسو مبارک جو ہے آنکھوں سے بہہ پڑتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، عثمان آپ کو تو اللہ کے حضور کی زبانی کئی بار فی الجنہ، جنت کی بشارتیں ملی، آپ تو جنت میں اللہ کے محبوب نے آپ کے متعلق بتایا، فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيِّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہے اور میرا دوست عثمان ہے۔ عثمان آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو جو ہے آپ تو جنتی ہیں، آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر قبر کا تذکرہ سن کر یہ آنسو کیسے؟
उस पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर कब्र की मंजिल में कामयाब हो गया, दूसरी मंजिलों में भी कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह से इतना डरने वाले थे और अल्लाह के रास्ते में अपना मालो दौलत इतना ज़्यादा खर्च करने वाले थे। अल्लाह के महबूब के पास एक साइल आया, फरमाया जाओ उस्मान से जाकर ले लो। अल्लाह के महबूब के पास साइल को देने के लिए भी कुछ ना था। महबूब के पास जो कुछ भी आता अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते, क्या उसे इस्तेमाल कर लेते। फिर क्या होता है, वो साइल उस्मान के दरवाजे पर जाकर जब दस्तक देता है, अंदर उस्मान गनी अपनी बीवी से कह रहे थे, अल्लाह की बंदी, रात को चराग के अंदर बत्ती मोटी कर दी, जिसकी वजह से तेल ज्यादा लग गया। और जिस पर तेल ज्यादा लग गया, जब उस फकीर और साइल ने उनके ये अल्फाज सुने, दिल ही दिल के अंदर सोचा, अल्लाह के महबूब ने किस कंजूस के पास भेज दिया। अपनी बीवी को बत्ती मोटी करने की वजह से डांट रहे हैं, ये मुझे क्या देंगे। उसके बाद उस्मान बाहर आते हैं, साइल सवाल करता है, उस्मान घर में जाते हैं, अशरफियों की एक थैली उठाते हैं, लाकर फकीर और साइल को दे देते हैं। साइल जब अशरफियों की थैली देखता है, हैरान हो जाता है और हैरान होकर पूछता है, उस्मान अपनी बीवी को तो बत्ती मोटी करने की वजह से डांट रहे थे और मुझे इतना दे दिया कि मेरी कई नस्लों के लिए ये काफ़ी है। उस पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ही प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, अपनी ज़ात के लिए फूंक फूंक कर खर्च करना है। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का वक्त आ जाए, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ लगा देना है। ये मैं आपको नहीं दे रहा, इसका मैं अल्लाह के साथ जन्नत का सौदा कर रहा हूँ। ये तो मैं अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना रहा हूँ, ये तो मेरे लिए आखिरत में फ़ायदामंद है। इस माल और दौलत के बदले, इस सदका खैरात के बदले अल्लाह से मैं जन्नत का सौदा कर रहा हूँ। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के रास्ते में इतना सखावत करते हैं, इसीलिए तो उस्मान को सखी कहा गया, सखी उस्मान कहा गया। उस्मान की सखावत बड़ी मशहूर है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका है, मस्जिद नबवी की तोसी के लिए चंदे का ऐलान किया। उस्मान खड़े होते हैं, अल्लाह के महबूब मस्जिद की तोसी के लिए मैं जो है प्लाट खरीद करके वक़्फ़ करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने जन्नत की बशारत दी। मस्जिद नबवी के लिए सबसे पहला प्लाट अबू बकर सिद्दीक ने खरीद करके वक़्फ़ किया। उसके बाद तोसी के वक़्त उस्मान गनी ने प्लाट खरीद करके मस्जिद नबी के लिए वक़्फ़ किया। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर के अंदर 2 मरतबा मस्जिद नबवी को, महबूब की मस्जिद को, मदीने की प्यारी मस्जिद को, जिसका नाम मस्जिद नबवी है, 2 मरतबा उसकी तमीर फरमाई। फिर इसी पर बस नहीं, जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़कर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई, मुसलमानों के पीने के लिए मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं था। एक ही कुआं था जिसका नाम बेर रूमा था, जिसका यहूदी मालिक था। यहूदी जब वहाँ से पानी भरते उनको परेशान न करता। जब मुसलमानों की औरतें, मुसलमानों के बच्चे उस कुएं से पानी भरते, उनको परेशान किया करता था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं भी खरीद करके मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। बेर रूमा का कुआं खरीदने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के लिए वक़्फ़ करने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर इसी पर बस नहीं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर अल्लाह के महबूब ने चंदे का ऐलान किया। अबू बकर सब कुछ ले आया, उमर भी ले आए, उस्मान भी ले आए। उस्मान ने 300 ऊँट बमा साजो सामान के जो है इस्लाम के लिए और जो है ग़ज़वा के लिए अल्लाह के महबूब पर इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया। उस्मान गनी है, इस्लाम उस्मान गनी है। उस्मान ने अपना सब कुछ अपने इस्लाम पर लगा दिया, अपना सारा मालो दौलत इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया। उस्मान कोई आम आदमी नहीं था। उस्मान जो है बहुत बड़ा ताजर था, मक्के का बहुत बड़ा ताजर था। और इतना बड़ा ताजर था, उस्मान के मतहत 300-400 आदमी जो है उनके मतहत काम किया करते थे। उस्मान इतना बड़ा ताजर था।
عثمان اتنا بڑا امیر آدمی تھا، عثمان نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لگا دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عمرے کے لیے بیت اللہ جانا چاہتے ہیں اور جو ہے احرام باندھتے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہے، تیاری شروع ہوتی ہے، احرام باندھتے ہیں، ساتھ قربانی کے لیے اونٹ لے لیتے ہیں۔ جب تیاری شروع ہوتی ہے، مکے والوں کو یہ افواہ پہنچتی ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں سے مخبر وہ بیچتے ہیں، جو آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے حملے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ المکرمہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سے افواہ آتی ہے کہ عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ کے محبوب عثمان کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ نیچے کملی والے کا ہاتھ ہے، اوپر جو ہے 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر محبوب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں 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 میرے محبوب، نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر آپ کے دوستوں کا، آپ کے صحابہ کا ہاتھ ہے، سب سے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جتنے بھی 1400 صحابہ درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے، یہ ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ عثمان کے خون کا ایک ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے، عثمان کی اللہ کے محبوب کے سامنے اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے، عثمان کی اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عثمان کے لیے محبوب ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، اوپر 1400 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اوپر اللہ فرماتے ہیں 1400 صحابہ کے اوپر میرا اللہ کا ہاتھ ہے، میں اللہ بھی عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ تو افواہ تھی، یہاں محبت کا انداز ہی نرالا تھا۔ عثمان کے ساتھ صحابہ کی محبت، عثمان کے ساتھ اللہ کی محبت، عثمان کے ساتھ کملی والے کی محبت۔ اس کے بعد عثمان کو مکے والوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے یہاں عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن کملی والے کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ عثمان آپ کے لیے بیت اللہ کے گرد آپ طواف کر سکتے ہیں، ملتزم کے ساتھ چمٹ کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، حجر اسود کا آپ بوسہ لے سکتے ہیں، زمزم کے پانی کو آپ پی سکتے ہیں، صفا مروہ کی آپ سعی کر سکتے ہیں، اپنی حجامت آپ کروا سکتے ہیں، اپنے قربانی کے جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ عثمان سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے کملی والے کے لیے ان کو اجازت نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کو بیت اللہ کے طواف کی اجازت نہیں، عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ میرا جینا بھی کملی والے کے لیے، میرا مرنا بھی کملی والے کے لیے، میرا مال و دولت بھی کملی والے کے لیے، میری یہ جان بھی کملی والے پر فدا ہے۔ میں عثمان اس وقت تک جو ہے ارکان حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتا جس وقت تک کملی والے جو ہے حج اور عمرہ ادا نہیں کرتے۔ یہ محبوب کے ساتھ محبت کا عجیب ہی انداز تھا۔ محبوب کو عثمان کے ساتھ محبت تھی، اللہ کو محبت تھی، اور عثمان کے خون کا ایک ایک قطرہ اتنا قیمتی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتا ہے 12 سال تک تیسرے خلیفہ بنے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ، عمر دوسرے خلیفہ، عثمان تیسرے خلیفہ بنے، اور 12 سال تک خلافت کے اندر رہے، اور 12 سال خلیفہ رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ وسیع سلطنت عثمان کے دور میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ عثمان کے دور میں مسلمانوں کو اتنی وسیع سلطنت اور اتنی وسیع سلطنت پر حکومت کی کہ 44 لاکھ مربع میل تک 12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور سر انجام دیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب عثمان کے خلاف مصر سے سازش شروع ہوتی ہے، وہاں سے مصر کے صبائی ٹولہ بلوائی 750 لوگ خط کا بہانہ بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف آتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں آ کر خط کا بہانہ بنا کر اصل میں وہ عثمان کو پریشان کرنا چاہتے تھے، اصل میں وہ عثمان کی مخالفت میں آئے تھے، اصل میں وہ عثمان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اصل میں عثمان کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ وہ 750 بلوائی مدینہ طیبہ کے اندر آ جاتے ہیں، حج کے ایام کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ مسلمان حج بیت اللہ کے لیے طویل سفر جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بلوائی اور صبائی ٹولہ مدینہ طیبہ کے اندر عثمان کے پیچھے آ جاتا ہے، اور وہاں جمعہ کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس آسا کے ساتھ، جس آسا اور لاٹھی کو پکڑ کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب عثمان خطبہ شروع کرتے ہیں، وہاں سامنے سے ایک مخالف صبائیوں کا، سازشیوں کا، جو مصر سے 750 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، عثمان ہم آپ کی بات پر اتفاق نہیں کرتے۔ دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک آدمی آگے آتا ہے، عثمان ہم آپ کو جو ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نہیں دیں گے۔ ایک آدمی، عثمان کی عمر اس وقت، عثمان بوڑھے ہو چکے تھے، 82 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ایک وہ بلوائی سازشی مصر سے آنے والا عثمان کے ہاتھ سے وہ آسا چھینتا ہے، چھیننے کے بعد اپنی ٹانگ پر مارتا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ عثمان پریشان ہو جاتے ہیں، فرمایا ظالم تمہاری لڑائی میرے سے ہے، تمہاری دشمنی میرے سے ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ آسا تو وہ تھا جس آسا کو پکڑ کر کملی والے خطبہ دیا کرتے تھے۔ محبوب کی رحلت کے بعد، محبوب کے دنیا سے انتقال کے بعد، اسی آسا کو پکڑ کر ابو بکر صدیق جو ہے خطبہ جمعہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم اسی آسا اور لاٹھی کو پکڑ کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ اے ظالم، اسی آسا کو پکڑ کر آج میں عثمان جس کے مسلمانوں پر بڑے بڑے احسانات ہیں، میں عثمان جو بڑھاپے کی حالت میں 82 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میں بڑھاپے کی حالت میں اسی آسا کو پکڑ کر جو ہے جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، تم نے کیا کر دیا؟ محبوب کی نشانی کو توڑ کر رکھ دیا۔ پھر تاریخ اسلام کے اندر علماء نے لکھا، جس ظالم نے، جس بے ایمان نے محبوب کے آسا کو مسجد نبوی کے اندر توڑ کر 2 پیس کیے تھے، 2 ٹکڑے کیے تھے، اس کے ہاتھ دونوں جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ پھر اسی پر بس نہیں، عثمان پر اب ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ وہ بلوائی، وہ جو ہے مصر سے چلنے والے سازشی 750 کا ٹولہ، اب عثمان پر پابندیاں ہیں کہ عثمان مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، عثمان مسجد نبوی کے اندر خطبہ جمعہ نہیں دے سکتے، عثمان جو ہے مسلمانوں کے خلافت کا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ اتنی پابندیاں لگا دی، عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا۔ چاروں طرف ان بلوائیوں کا، ان سازشیوں کا، ان ظالم لوگوں کا پہرا لگ جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو چکے ہیں، عثمان نے نہ کچھ کھایا ہے، عثمان نے نہ کچھ پیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر میٹھے پانی کا انتظام کرنے والے عثمان، بیر رومہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے عثمان، آج عثمان اس کنویں کا پانی نہیں پی سکتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کرنے والے
مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر کے وقف کرنے والے آج عثمان کو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں حسن حسین کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جاؤ عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دو، یہ شہزادے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار آج عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے چچا عثمان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اندر کیا ہوتا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزہ پانی سے برتے ہیں، پڑھنے کے بعد عثمان کے گھر کی طرف لے جا رہے تھے، ظالموں نے تیر مار کر مشکیزے کے اندر سوراخ کر دیا، پانی سارا کا سارا نیچے زمین نے جذب کر لیا۔ اس پر علی المرتضیٰ شیر خدا جب یہ منظر دیکھتے ہیں، یہ ظالم تو 2 گھونٹ پانی پینے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اپنی چادر کو پانی سے بھگویا اور بھگونے کے بعد عثمان کے گھر کی طرف اس چادر کو پھینکا کہ اس کو نچوڑ کر کے عثمان چند قطرے تو اپنے حلق سے نیچے کرے۔ 40 دن ہو چکے ہیں، عثمان نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اتنا بڑا ظلم و ستم۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عثمان آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کریں، ان ظالموں کے ساتھ لڑائی کریں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، میں محبوب کے شہر مدینہ کے اندر خون خرابہ نہیں چاہتا، جہاں خون بہانا نہیں چاہتا، میں مدینہ کے اندر امن چاہتا ہوں۔ اس پر کہا، صحابہ نے مشورہ دیا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اے عثمان ہاں آپ ہمیں اجازت دیں، یہ ظالم لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ نہیں، مدینہ کے اندر میں نہ لڑائی چاہتا ہوں، نہ میں مدینہ طیبہ کے اندر خون خرابہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا عثمان پھر آپ مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ اس پر فرمایا کہ نہیں، میں مدینہ کو نہیں چھوڑوں گا، میرا جینا بھی مدینہ کے اندر ہے، میرا مرنا بھی مدینہ کے اندر ہے، میں محبوب کے گنبد کے سائے کے نیچے اپنی زندگی کے ایام پورے کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی سی نیند آتی ہے، نیند کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر تو دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان ظالموں پر تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ اگر تو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو پھر آج شام کی افطاری کئی 40 دنوں کا بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت میں۔ کسی نے پوچھا عثمان 40 دن بھوک اور پیاس میں گزارے، کیسے گزارا ہوا؟ اس پر فرمایا قرآن پاک کی سورہ یاسین کو پڑھتا تھا، قرآن پاک کی آیات کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ جب قرآن کی آیات کو اپنی زبان سے پڑھتا تھا میری بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی تھی، اس کی شدت ختم ہو جاتی تھی۔ اس انداز میں اللہ کے محبوب نے فرمایا عثمان روزے کی حالت میں ہو، شام کو ہمارے ساتھ افطاری جنت کے اندر کرنا۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ میری عمر 82 سال کو پہنچ چکی ہے اور 12 سال تک میں نے خلافت کے امور سر انجام دیے، اور عشرہ مبشرہ میں سب سے زیادہ علاقہ کی خلافت عثمان کو ملی، 44 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران کہتا ہے کہ اب میں خلافت کے امور انجام نہیں دے سکتا، میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اس سے پہلے بھی عثمان کی شہادت پر یہ خوشخبری دی تھی، جس وقت پہاڑ کے اوپر کملی والے ابو بکر و عمر عثمان کھڑے تھے، پہاڑ نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ شہادت کی خوشخبری تو اس وقت ہی دے دی تھی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس انگوٹھی پر یہ حروف لکھے تھے، یا اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ شہادت کے طلبگار تھے، وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گھر کے اندر محصور ہے، 40 دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، چاروں طرف سے ظالموں نے وہ جو ہے بلوائی، وہ جو مصر سے چلے ہوئے سازشی 750 کی تعداد میں قحط کا بہانہ بنا کر مدینہ طیبہ کے اندر انہوں نے حج کے ایام کو غنیمت سمجھا کہ صحابہ کی بہت ہی تھوڑی سی تعداد، اس وقت بوڑھے صحابہ یا عورتیں اور بچے ہی مدینہ طیبہ کے اندر ہے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج عثمان جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں، عثمان کو گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ 40 دنوں کے بھوکے اور پیاسے عثمان جب یہ سارے حالات دیکھتے ہیں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتے، بیر روما کنواں جو خود خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کے 2 گھونٹ پانی کے حلق سے نیچے نہیں لے جا سکتے، اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد ظالموں کو پکارا، للکارا اور کہا کہ اے ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں جس کے متعلق کملی والے نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ ظالموں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں جس کے متعلق کملی والے نے فرمایا لکلی نبی جی رفیقن و رفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوگا اور میرا کملی والے کا دوست جنت میں عثمان ہے، جس کے متعلق کملی والے نے فرمایا جس کے نکاح کے اندر ساری کائنات کے سردار کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح کے اندر سیدہ رقیہ اور ام کلثوم آئی، اور محبوب نے جس عثمان کے متعلق ارشاد فرمایا عثمان کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے اندر میری 100 بیٹیاں ہوتی، تیسری روایت کے اندر میری 200 بیٹیاں ہوتی، عثمان تیرے سے میں اتنا راضی ہو چکا ہوں، میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ میں وہ عثمان ہوں جس کے لیے کملی والے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ وہ عثمان جو مسجد نبوی کی 2 مرتبہ تعمیر فرماتے ہیں، وہ عثمان جو مسجد نبوی کے لیے جو ہے مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خرید کر کے وقف کرتے ہیں، وہ عثمان جو غریبوں کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اور غزوہ تبوک کے موقع پر 350 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کرتے ہیں، وہ عثمان جو ایک موقع پر 1350 اونٹ بما ساز و سامان کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ جس عثمان کے مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، جس کے لیے محبوب نے اپنے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اوپر نیچے جو ہے کملی والے کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر کملی والے کا دوسرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے طور پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں 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 میرے محبوب کے صحابہ آپ ہی عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ میں اللہ بھی عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک خون کا قطرے کا حساب میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، فرمائے یہ میرا اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس عثمان کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، صحابہ کو محبت ہے، کملی والے کو محبت ہے، اس عثمان کو آج جو ہے گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ 40 دنوں کا بھوکا اور پیاسا عثمان جو جنتی ہے، جس کو جنت کی بشارت محبوب کی زبانی کئی مرتبہ دنیا کے اندر ہی ملی، گھر کے اندر محصور کر دیا جاتا ہے۔ وہ ظالم لوگ عثمان کو شہید کرنے کے در پہ تلے ہوئے ہیں، دروازے پر دونوں شہزادوں کا پہرا ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کا پہرا ہے۔ کیا ہوتا ہے 5 ظالم پیچھے سے گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے ہیں۔ پہلے ظالم نے اگر عثمان کی داڑھی کو جو ہے نوچا، کھینچا، کیا ہوا؟ اللہ نے عثمان کی داڑھی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، جل کر راکھ بن گئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہی نشان عبرت اس کو بنایا۔ پھر اللہ کے محبوب کا عصا توڑنے والا وہ ظالم بے ایمان جس نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر عثمان کے ہاتھ سے، عثمان 82 سال کی عمر کے بوڑھے، ان کے ہاتھ سے وہ لاٹھی آسا چھین کر توڑا تھا،
وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا النار النار النار، آگ 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 کہتا ہے۔ آگ آگ کیا لوگوں نے کہا سمندر کے کنارے اور جو ہے پانی کے ساتھ آگ کا کیا تعلق ہے؟ تمہیں آگ آگ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جب سے یہ ظلم کیا ہے، جب سے محبوب کا آستہ محبوب کی نشانی کو توڑا ہے، میرے جسم کو آگ لگی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بے ایمان آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سریا مارتا ہے جس سے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ ارے عثمان کیسی عظمتوں والے، کیسی شانوں والے، کیسے محبوب کے داماد اور دوہری دامادی کا شرف عثمان کو حاصل ہوا کہ جس کا خون اتنا قیمتی ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کا خون پانی کی موجوں کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ کوئی شہید ہوتا ہے، اس کا خون زمین پر گرتا ہے۔ کوئی جو ہے مختلف مقامات پر خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ عثمان تیری عظمت شان اور مقام کے کیا کہنے؟ جب عثمان کے سر سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے قطرے گرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان کی زبان پر یہی الفاظ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اس کے بعد تیسرا ظالم اندر آتا ہے، قرآن پاک کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا آتا ہے، سیدہ نائلہ حضرت عثمان کی بیوی پکڑتی ہے تو وہ اپنی جو ہے اپنی تلوار کے ساتھ جب ہٹاتی ہے، پکڑتی ہے، اس ظالم کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہے۔ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ سیدہ نائلہ ان ظالموں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو ظالم تھا، جس کے ہاتھ کے اندر خنجر تھا، عثمان کے سینے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور عثمان کے سینے کو خنجر کے ساتھ ذبح کرتا ہے۔ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ، بڑی ہی مظلومانہ انداز میں جو ہے عثمان کو شہید کیا جاتا ہے۔ عثمان جو ہے اب جو ہے تڑپ رہے ہیں، عثمان کو تڑپا دیا جاتا ہے، مظلومانہ انداز میں عثمان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، عثمان کے گلے پر بھی چھری لگا دی جاتی ہے۔ اتنا ان ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یہی وہ عثمان تھے جس کو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، عثمان اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا۔ کچھ لوگ تمہارے کرتے کو اتارنا چاہیں گے، لیکن عثمان تو کرتا نہ اتارنا، اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دینا۔ آج عثمان نے اپنا خون بہا دیا، عثمان نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام پر لگا دیا۔ عثمان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، عثمان بہت بڑا تاجر تھا۔ عثمان کے زیر سایہ 300-400 آدمی ہر وقت کام کیا کرتے تھے۔ عثمان اتنے بڑے تاجر تھے۔ عثمان کے مسلمانوں پر، اسلام پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ یہ پکی مسجدیں بنانے والے، سب سے پہلے یہ کام کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے پکی مسجد کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عثمان کو بے دردی کے ساتھ 18 ذی الحجہ کی تاریخ میں مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ ظالم جس نے عثمان کے سینے پر خنجر مارا، وہ بیت اللہ کا طواف پکڑے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے اور جو ہے تڑپ رہا ہے، اس کو اللہ نے نشان عبرت بنایا۔ جو بھی میرے پیاروں کو، میرے نبیوں کو، نبیوں کے صحابہ کو، میرے پیاروں کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا، اللہ دنیا کے اندر ہی ان کو نشان عبرت بنائے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ چاروں طرف گھر کے پہرا ہے۔ وہ بلوائی 750 آدمی جو مصر سے ایک بہت بڑی سازش کے تحت مدینہ طیبہ آئے تھے، گھر کو کے چاروں طرف گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اب عثمان تو شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی ان ظالموں نے نہ چھوڑا۔ ایک جو ہے آدمی دروازے پر دستک دیتا ہے، سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے دل کے اندر خیال آیا عثمان تو شہید ہو چکا ہے،
شاید ہمارا کوئی خیر خواہ آیا ہے، عثمان کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی آیا ہے، عثمان شہید کے منہ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور عثمان کے منہ پہ وہ چھڑی مارتا ہے۔ ایسا ظالم، ایسا ظلم، ایسا مظلومانہ انداز عثمان کے ساتھ، جس کے اسلام پر، مسلمانوں پر اتنے بڑے احسانات ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، علماء نے لکھا، بعض علماء نے لکھا 70 آدمیوں نے یا 17-18 آدمیوں نے جس وقت عثمان کا جنازہ، عثمان کی میت کو بے گور و کفن 3 دن یا 7 دن تک پڑا رہنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ جو محبوب کے گھر والی تھی، اس نے سکوت توڑا اور ظالموں کو چیلنج کیا، اگر آپ اپنی ظلم سے باز نہیں آتے، پیغمبر کی بیوی اپنے پھر باہر آئے گی، اللہ کا عذاب اور قہر تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ جب وہ یہ ظالم یہ الفاظ سنتے ہیں، ان پر خوف پیدا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ عثمان کو غسل کفن دیتے ہیں، اس کے بعد میت کو اٹھاتے ہیں۔ جس وقت میت کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، ایک بعض علماء نے لکھا 70 آدمی ساتھ تھے، بعض نے لکھا 17 یا 18 آدمی ساتھ تھے، اور لوگ، وہ ظالم لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے عثمان کی میت پر پتھر برسا رہے تھے۔ اس انداز میں ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ عثمان نے اسلام کے لیے قربانی کی انتہا کر دی۔ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنت کے عالی شان محلات کے اندر ہے، عثمان تو عظمتوں والے ہیں، لیکن یہ ظالم ایسے بدبخت نکلے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنمی ثابت کیا، اور